یاد رکھیے جس کا امام جیسا ہوگا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. جس کا امام جیسا ہوگا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. بھئی اللہ نے یہ تو وعدہ کر دیا, کنفرم کر دیا کہ ہم ہر ایک کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. اب یاد رکھیے کربلا کے بعد دنیا میں 2 امام کا ایک نقشہ کھینچا ہے کربلا نے. یعنی لفظوں کو بہتر کروں کہ کربلا کے بعد بعض لوگوں نے یزید کو بھی اپنا امام بنایا ہے. بھئی حسین تو سب کے امام ہیں ہی, جو نہیں بھی مانتا ہے اس کے بھی امام ہیں. حسین امام انس والجان یعنی جن اور انس دونوں کے امام. تو کربلا کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ یزید ہمارا امام ہے. اب ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے رہنما, امام کا مطلب ہوتا ہے پیشوا, امام کا مطلب ہوتا ہے قائد. اب اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی مسلمان یہ کہے کہ میں یزید کو مانتا ہوں, یزید رضی اللہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید تو خود جہنم میں جائے گا, اس بھائی صاحب کو بھی لے کر جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے آپ یقین کیجئے یزید کو امام ماننے والے بہت ہیں دنیا میں. آپ یہ مت سمجھئے امام قبلہ موجود ہے. امام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک امام حق ہوتا ہے, ایک امام باطل ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہے, جتنے بھی انبیاء الہی آئے ہیں, جتنے بھی نبی آئے ہیں, ان کے مقابل میں ایک امام باطل. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون, حضرت عیسیٰ آپ دیکھ لے گئے. اسی طریقے سے مولا کے مقابلے میں, علی علیہ السلام کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ سامنے والا کون ہے, وہ بھی تو اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہے. امام حسن کا زمانہ دیکھ لیجئے, امام حسین کا زمانہ دیکھ لیجئے. بھئی یزید میں تو کوئی برائی نہیں ہے, اس کا نام تو لیا جا سکتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں اور ہر امام کے زمانے میں امام حق بھی ہے, امام باطل بھی ہے, امام حق کے ماننے والے بھی ہیں, امام باطل کے ماننے والے بھی ہیں. اب حضرت موسیٰ کا زمانہ دیکھ لیجئے, راستہ ایک ہے, راستہ ایک ہے, دریائے نیل کا راستہ ہے. اسی راستے پر فرعون بھی چل رہا ہے, اسی راستے پر موسیٰ بھی چل رہے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ غرق ہوئے یا فرعون غرق ہوا؟ کسا فرعون غرق ہوا, موسیٰ خود بھی بچ گئے, اپنی قوم کو بھی بچا کر لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے اسلام صحیح ہے, انسان کا راستہ غلط ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. لہذا جس کا جو امام ہوگا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. آپ ماشاءاللہ امام حسین کے ماننے والے ہیں, آپ کا حشر حسین کے ساتھ. جو یزید کا ماننے والا ہوگا, راستہ ایک ہے اسلام کا, چلنے کا فرق ہے حضور. اسی راستے سے فرعون گزر رہا ہے اور اسی راستے سے حضرت موسیٰ گزر رہے ہیں. تو موسیٰ پار آگے پار لگ گئے, فرعون غرق ہو گیا. تو اسی طریقے سے اسلام کا بھی ایک راستہ ہے جس کو صراط المستقیم کہا جاتا ہے. اب چلنے والے کے اوپر ہے کہ چلنا کہاں ہے. یزید بھی کہہ رہا تھا میں بھی سنت کو مانتا ہوں, سنت پر چلتا ہوں, میں بھی مسلمان ہوں. اور ادھر حسین بھی کہہ رہے ہیں میں بھی مسلمان. یہ دین لانے والے ہم ہیں, یہ دین کو بچانے والے ہم ہیں. اور یہی تو پیغام تھا. مگر یاد رکھیے چلنے والے کبھی دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ہیں, نہ کبھی دونوں غلط ہو سکتے ہیں. لہذا حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے نے راستے کربلا کو بھی آگاہ اور تمام منسجم صراط المستقیم کو آگاہ کر دیا کہ جیسے راستہ فرعون کا بھی ایک تھا, راستہ موسیٰ کا بھی ایک تھا, اسی طریقے سے راستہ حسین کا بھی ایک, یزید کا بھی ایک. مگر چونکہ نیت میں فرق ہے اللہ راستہ خود بخود غلط بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. راستہ صحیح پر اس معنی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں کہ راستہ ایک ہے, چلنے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا. وہ بھی اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یزید بے نمازی تھا,
وہ بھی بہت بڑی بڑی تہجد گزار نمازیں بعض علماء نے نقل کیا ہے، بعض جگہ پر لکھا ہے۔ اب ضعیف اور حسن یہ بحث بات کا ہے کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حسن ہے اور کون سی موثق ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، مگر وہ یہ الگ مسئلہ تھا کہ وہ اپنے دادا کا دین پھیلانے کے لیے سارے کام کر رہا تھا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ مگر ہر وقت میں دو امام ہیں، ایک امام باطل ہے اور ایک امام حق ہے، لہذا انسان کا جو امام ہوگا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اب جو حسین جس کو امام مانتا ہے جو انسان، اس کا حشر حسین کے ساتھ ہوگا۔ جو یزید کو اپنا امام اور رہبر مانتا ہے اس کا حشر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 6 مہینہ ادھر اور 6 مہینہ ادھر، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دل سے آدمی کی قدورت ہے اور ظاہر منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی حسینی ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اچھا بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جوانوں کو بہکایا جاتا ہے، عقیدتاً بہکایا جاتا ہے، تم یہ نہیں کرو گے تم جہنم میں جاؤ گے، فلاں جگہ جاؤ گے۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو دینے کے لیے کس نے کہا؟ ابھی تو انسان منزل عمل میں ہے، ابھی فیصلہ تو نہیں آیا ہے نا اللہ کا، نہ ابھی معصوم کا فیصلہ آیا ہے، ابھی تو آپ اور ہم منزل عمل میں ہے حضور، ابھی عمل کا دائرہ ہے، نمازیں پڑھے روزے رکھے، لہذا ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہنچا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر پہنچ جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچ جاتی ہے، اب ادھر سے آتا ہے حضور ارے یہ رافضی، یہ نہ جانے شیعہ